بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل۔ پاکستان کے اندر ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر نت نئے تجربات دیکھنے کو ملتے ہیں، نت نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر پہلے ہوتا یہ تھا کہ کوئی شخص اگر لاپتہ ہو جاتا تھا، کوئی شخص منظر سے غائب ہو جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ پولیس سے رابطہ کیا جاتا تھا، اور پولیس سے رابطہ کرنے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ پولیس کہیں چھاپا مارتی تھی یا بیلف چھاپا مارتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص کو فلاں جگہ سے برآمد کر لیا گیا ہے، تو یہ کام پولیس کا ہوتا تھا۔ اب ہوا کیا ہے، آج سے کوئی 2 ہفتے قبل ایک صاحب جو ہیں وہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں مانسہرہ سے، اور اس دوران ان کے جو گھر والے ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ شخص اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، خود ہی مرضی سے گیا، نہیں، خبر یہ آئی کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد گرفتاری کے بعد اسے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور اس کے گھر والوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے، اور کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور پھر کمال بات یہ ہے، وہ شخص حراست میں آنے سے پہلے یا گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی جان، یہ میں اپنے ہوش و حواس میں، یا یہ میری ایکچول پوزیشن ہے، اس کے بعد جو کچھ کبھی اگر ہوا تو یہ سمجھ لیجئے گا میں کسی دباؤ میں، کسی سمجھوتے کے تحت، کسی اور وجہ سے کام کر رہا ہوں۔ یہ میں ردات کس کی بتا رہا ہوں، چونکہ آج سانپ ذرا پٹاری سے نکالا گیا اور 2 قربانیاں ہوئی ہیں، تو پہلی قربانی جو ہے وہ علی نواز ملک صاحب کی ہوئی ہے، علی نواز آوان کی ہوئی ہے، اور وہ کیسے ہوئی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ مانسہرہ سے وہ غائب ہوتے ہیں، گھر والے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ بندہ اپنا ویڈیو ریکارڈ جو ہے وہ پہلے سے کر چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد اچانک آج لاہور سے خبر آتی ہے کہ جی وہ سابق وفاقی وزیر جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، علی نواز آوان، وہ منظر عام پہ آ گئے ہیں۔ اور وہ کہاں سے برآمد ہوئے ہیں؟ وہ لاہور میں جہانگیر ترین اور ان کے استحکام پاکستان پارٹی کا جو آفس ہے وہاں سے برآمد ہوتے ہیں، اور ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جہانگیر خان ترین ہوتے ہیں، علیم خان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اون چودھری ہوتے ہیں، اور نعمان لنگڑیال ہوتے ہیں، اور ان کے گلے کے اندر وہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو پرچم ہے وہ ڈالا جاتا ہے، ان کو پرچم پہنایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں۔ اور استحکام پاکستان پارٹی یہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف کے جو رہنما علی نواز آوان ہیں، انہوں نے جہانگیر خان ترین سے ملاقات کر کے انہیں اپنے سیاسی فیصلے سے آگاہ کیا ہے، اور ان کا سیاسی فیصلہ یہ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شریک ہو رہے ہیں، اور جہانگیر خان ترین نے اور علیم خان نے ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ یہ صاحب اتنے دن کہاں پہ تھے؟ اگر یہ اپنی مرضی سے منظر سے غائب تھے تو ان کے گھر والے عدالت سے کیوں رجوع کر رہے تھے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر ایک اور سوال ہے کہ جس طرح فاروق حبیب کو ہم نے دیکھا، باقی لوگوں کو، یہ آج کل استحکام پاکستان پارٹی کے دفتروں سے ہی کیوں برآمد ہوتے ہیں؟ کیا استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ نئی پولیس بن گئی ہے جو پہلے لوگوں کو بازیاب کراتی تھی، یا کم از کم پتہ چلتا تھا کون کہاں پہ ہے؟ آج کل جو بندہ اس قسم کی صورتحال میں پھنستا ہے، چند روز کے بعد وہ کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ کوئی ٹی وی شو میں آتا ہے، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان کو پیارا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ استحکام پاکستان پارٹی کا۔ حالانکہ علی نواز آوان جو ہے اس کو عمران خان نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ سے الیکشن لڑوایا، پھر جتایا، پھر وفاقی وزیر بنایا، اور آج وہ صاحب ظاہر ہے ہمیں ان کی مجبوری سمجھنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ چکے تھے کہ مجھے حلیم عادل شیخ کی طرح عدالت میں گرفتاری دینے کی اجازت دی جائے، لیکن پارٹی ان کو روک رہی تھی، اور پارٹی کو ان کی ضرورت تھی، اور وہ بس کہیں نہ کہیں قابو آ گئے۔ تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ کسی نہ مجبوری میں، کسی پریشانی کی وجہ سے جا پا رہے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے، اس کا جو کل پرسوں کا بھی میں نے آپ کو اعلامیہ پڑھ کے سنایا تھا، ان کے جو مسلسل اعلامیہ آ رہے تھے اس میں تنولی کا اور علی نواز آوان دونوں کا مسلسل ذکر تھا کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں، ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے یا ان کی گرفتاری ظاہر کی جائے۔ آج پہلی سطح کے اوپر تو یہ قربانی ہوئی، اور علی نواز آوان جو ہیں
وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ دوسری گرفتار ایک اور بھی اس قسم کی قربانی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کے جو سابق ایک وزیر مواصلات ہیں آصف نقوی، ان کو اسلام آباد سے گرفتار کرنے کی خبر آئی تھی کہ وہ اسلام آباد سے گرفتار ہو گئے ہیں، تو علی نواز اعوان کے بعد اچانک وہ بھی جہانگیر خان ترین کے گھر سے برآمد ہو گئے ہیں، اور جو آصف نقوی ہیں ان کے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی ملاقات بھی جی جہانگیر خان ترین اور علیم خان کے ساتھ ہوئی ہے، اور سردار آصف نقوی نے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور جہانگیر خان ترین نے اور عبدالعلیم خان نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور اون چودھری، نعمان لنگڑیال اور شمسام بخاری جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ اچھا، کمال بات یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ جس میں آصف نقوی ہیں یا علی نواز اعوان ہیں، یہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، تو سب سے کمال بات کیا ہے؟ سب سے کمال بات یہ ہے کہ یہ جس وجہ سے پہلے چھپے ہوئے تھے یا پولیس ان کے پیچھے تھی یا جس کو بھی مطلوب تھے، اب یہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے سے ان کے سب گناہ دھل گئے ہیں، یہ کسی کو مطلوب نہیں تھے۔ مثال کے طور کے اوپر فاروق حبیب کی مثال لے لیجئے، فاروق حبیب کن کن مقدمات میں نامزد ہے ذرا وہ دیکھیے گا، اس کے بعد فاروق حبیب کہاں پہ ہے، کیا اس کی کوئی گرفتاری ہوئی ہے کسی مقدمے میں، کچھ بھی؟ تو یعنی اس وقت ایک لانڈری کی مشین لگی ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی میں کہ آپ کا کوئی جرم ہے، آپ کا کوئی گناہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تحریک انصاف میں ہونا، اور اگر آپ کسی مقدمے میں مطلوب ہیں یا جو بھی آپ کے اوپر ہے، اگر تو آپ تحریک انصاف میں رہیں گے تو پھر تو بھائی آپ سمجھ لیں کہ آپ کی گرفتاری بھی ہوگی، آپ کا پیچھا بھی کیا جائے گا، اور اگر آپ اس لانڈری مشین سے گزر جاتے ہیں تو پھر آپ صاف شفاف ہو گئے ہیں، آپ دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں، اب ستہ خیر ہیں، اب آپ گھومیں پھریں، حلقوں میں جائیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، اب آپ کو مکمل آزادی ہے۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب اس وقت چونکہ مسلم لیگ نون کے لیے ستہ خیرہ ہیں، تو کل ہمیں خبر ملی تھی کہ سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ جو آسمہ ارباب ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تو چونکہ مسلم لیگ نون کو آج کل الیکٹیبلز کا ایک شوق چڑھا ہوا ہے، ان کو جہاں جہاں کوئی الیکٹیبلز کی صورت میں یا کوئی نظر آتا ہے نا یہ شخص ووٹ لے سکتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا صورتحال یہ ہے کہ گل بات ہو گئی ساڑی، بس پبلک سے نہیں ہوئی، باقی سب سے ہو گئی ہے۔ تو آج کیپٹن صفدر کی ان کے ساتھ خبر ملی ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بھی کچھ خاندانوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو وہ سب جو ہے مسلم لیگ نون میں شامل ہو کے نواز شریف کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ان کو شامل بھی ہونا چاہیے اور مسلم لیگ نون کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ اب یہ آج کل چونکہ سارے ہی رگڑے جا رہے ہیں، سیاستدان بیچارہ تو ہمیشہ ہی رگڑا جاتا ہے پاکستان کے اندر، تو سپریم کورٹ کے ججز بھی آج کل رگڑے میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی آج کل ذرا نشانے پہ ہیں، وہ زد پہ ہیں، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے یا تو ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا یا ان کو سپریم کورٹ سے نکال دیا جائے گا۔ ظاہر ہے انہوں نے کیسے ہمت کر لی، وہ الیکشن والا پنجاب اور خیبر پختونخوا والا خود نوٹس جو تھا، تو جس کی بنیاد پہ تو ایسے ججز تو نہیں چاہیے نا جناب، اور پھر اور بھی کچھ سینسیٹیو قسم کے جو کیسز ہیں۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا، انہوں نے اعتراض عائد کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، انہوں نے اعتراض عائد کیا جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر، انہوں نے اعتراض افغان صاحب جو ہیں وہ نعیم افغان جو بلوچستان ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے بجائے اس کے تو اب کل جو ہے ان کے خلاف ریفرنسز کی سماعت ہوگی اور باقی کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے اور کیا صورتحال بن پاتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔